ان ہاتھوں کو انسان نہیں کہا جائے گا، میرے پاؤں ہیں، ان پاؤں کو انسان نہیں کہا جائے گا، چہرہ ہے، سر ہے، اسے انسان نہیں کہا جائے گا۔ جب یہ تمام اعضاء و جوارح متحد ہوں گے تو پھر اس کو حضرت انسان کہا جائے گا۔ تو خالق لم یزل نے بنیادی طور پر انسان کو اور انسانیت کو متحد رہنے کا اور اتحاد کا درس دیا ہے، اور یہ عالم اسلام میں جتنی بھی شرعی طور پر عبادات ہیں یہ بھی انسان کو متحد ہونے کا ہی درس دیتی ہے۔ قرآن میں یہ تو آیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن پھر کیا فرمایا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی فقط نماز پڑھنا ادائیگی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو پھر وہ مسلمان یا مومن متحد ہوگا۔ اسی طرح حج کا فلسفہ ہے، نماز جمعہ کا فلسفہ ہے کہ شریعت نے کیا نماز جماعت کی اہمیت کے لیے کہ کم از کم دن میں جب 5 مرتبہ، اگر آپ 3 مرتبہ بھی جماعت میں شریک ہوں تو ہر محلے میں رہنے والے مومن کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، جو واسطہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے حالات کا انسان کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ کیوں چلے گا؟ اگر وہ نماز جماعت میں شریک ہوگا تو گویا وہ محلہ متحد ہے، وہ مومنین متحد ہے۔ اس کے بعد فرمایا 8ویں دن جمعہ، اب کیا ہے کہ جو شریعت رکھا ہے ایک فرسخ جو تقریباً 4 میل بنتے ہیں، وہ 5.5 کلومیٹر بنتا ہے، اس کے درمیان گویا یہاں پہ اگر جمعہ ہو رہا ہے اس میں ناجل حسین سے دائیں بائیں، شمال جنوب مشرق مغرب، اگر 5 کلومیٹر دیکھا جائے تو یہ 20 کلومیٹر بنتا ہے، تاکہ وہ 20 کلومیٹر اندر کے تمام مومنین 8ویں دن ایک دن سب متحد ہو کر ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت کریں اور اپنی قوم ملت کے لیے بھی سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ لیکن اگر یہ میں بات کہوں تو بے جا نہ ہوگا، معذرت کے ساتھ ہم تمام لوگوں نے، سب سے پہلے تو مسلمان کے بعد پھر مومن جو ہیں، ہم سب نے دین، اسلام، شریعت، احکام اور جو مقلدین ہیں انہوں نے مجتہدین کے فتاوی میں سے وہ چیز ہر بندے نے اخذ کی ہے جتنی جس کو جو پسند ہے۔ یعنی دین میں سے بھی ہم اتنا ہی دین لیتے ہیں جو اپنی مرضی کا ہے۔ علماء ہیں تو وہی احادیث سنائیں گے آپ کو کہ جس میں احترام کیا جائے۔ مثال کے طور پر کہ خداوند متعال کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ بتا رہا ہوں کہ ہر بندہ دین کتنا لیتا ہے۔ اب یہ حدیث ہم آپ سب کو سنائیں گے کہ جی علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ کہ جس طرح جی ان کی عزت و احترام اسی طرح ہماری بھی عزت و احترام کی جائے۔ لیکن اگر کوئی میرے احترام کے لیے اٹھا نہیں، سلام نہیں دیا تو میں فوراً سیخ پا ہو جاؤں گا۔ کیوں ہو جاؤں گا؟ کہ جی میری بھی عزت ہونی چاہیے، ہم تو انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن یہی انبیاء تھے جن کو لوگ پتھر بھی مارتے تھے۔ سید الانبیاء کو طائف کے بازاروں میں اتنا لہان کر دیا گیا کہ ان کے جوتے جو ہیں وہ خون سے بھر گئے، گالی دیتے تھے، اوجری پھینکی جاتی تھی۔ تو ہم نے بھی اتنی ایسی حدیث لی جو ہمارے مطلب کی ہیں، احترام والی ہیں۔ چاہیے تو یہ نا کہ وہ گالیوں والا جو ورثہ ہے جو انبیاء کا ہے وہ بھی تو علماء کے حصے میں ہی آنا ہے نا۔ تو اس وجہ سے تاجر حضرات ہیں تو ایسی حدیث اور آیات نکالیں گے جو ان کے اپنے مقصد کی ہیں۔ تو خداوند متعال قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے مقصد کا دین نہ لو، اپنی ذات کے لیے صرف نہیں بلکہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ ہم نے نماز جمعہ کے لیے بھی، اب ویسے کثرت سے لوگ ایسے ہیں جو مسئلہ تکلیف کو نہ مانتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، لیکن جو مسئلہ پسند ہوگا آیت اللہ العظمی آقائے حافظ بشیر حسین ندوی صاحب کا، وہ مسئلہ ان کی مرضی سے لے لے گی۔
جو ایت اللہ سیستانی کا مسئلہ پسند ہے وہاں سے وہ نکال لیں گے، جو جناب علی کما زنی اور زنجیر زنی کرنے والے ہیں وہ دوسرے کا فتویٰ لے لیں گے، جہاں پہ نماز جمعہ میں رعایت آتی ہے وہ دوسرے مجتہد کا فتویٰ لے لیں گے۔ بھائی اس طرح دین نہیں لیا جاتا۔ تقلید جب آپ کر رہے ہیں تو جس کی تقلید کر رہے ہیں تمام مسائل میں اسی مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب میں نے زنجیر زنی کرنی ہے تو حضرت بشیر صاحب کا فتویٰ لے لوں، قربانی پہ جانا ہے تو حضرت سیستانی صاحب کا فتویٰ لے لوں حج کے لیے، اور دوسری جگہ پہ جانا ہے جناب دوسرا میں نے جمعہ شروع کرنا ہے تو ایت اللہ حضرت بشیر صاحب کا فتویٰ لے لوں۔ بھائی فتویٰ لینا تو جس کے مقلد ہو ساری کی ساری اس کی تقلید کے فتویٰ پہ عمل کرو تو پھر مکمل بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی اپنی مرضی کا ایک ادھر سے فتویٰ ایک ادھر سے فتویٰ ایک ادھر سے فتویٰ لے لیا جائے۔ تو اتحاد اور متحد پچھلے تقریباً 10 دنوں سے پوری ملت تشیع میں جو یہ غم و غصہ کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں، لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ لوگ جانتے بھی ہیں۔ ہر تنظیم اپنے طور پہ تو کوشش کر رہی ہے، لیکن ملت اکٹھی نہیں ہو رہی۔ جو جس ملاؤن امام زمان جل اللہ فرہ شریف اور ان کی والدہ محترمہ بارے گستاخی کی، لاہور میں رہا، لاہور میں رہ کر اچھا پھر اس کی گستاخی ہونے کے باوجود وہی بندہ ویڈیو چلا رہا ہے کہ کربلا گاہ میں جا کے گھس گیا، لیکن جگہ جگہ پہ احتجاج کی کال تو دی جا رہی ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بیدار ہو کر وہاں پہ اپنی یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم زیارت میں بھی کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ ارے بھائی 1400 سال پہلے کا یزید اگر موجود نہیں ہے، وہ امام نہیں ہے تو وقت کا امام تو موجود ہے جو وقت کا یزید ہے، اور وقت کے امام کے لیے ہم ویسے تو نعرہ لگاتے ہیں کہ لبیک یا حسین، اور یہ امام علیہ السلام کا جو استغاثہ ہے حل من ناصر ینصرنا، یہ صرف 10 محرم 61 ہجری کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ استغاثہ کیا تھا؟ اس لیے مولا جناب عباس کی شہادت کے بعد، شہزادہ اکبر کی شہادت کے بعد، جناب اصغر کے گلے سے تیر کھینچنے کے بعد، جناب قاسم کے ٹکڑے اٹھانے کے بعد، جناب عباس کے بازو اٹھانے کے بعد، جناب شہزادہ اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنے کے بعد جو کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے مجھے کوئی یہ قتل ہونے سے بچا لے یا مجھے شہید ہونے سے بچا لے؟ نہیں، امام یہ بتا فرما رہے تھے کہ جو میں ہدف اور مقصد اور مشن لے کر مدینہ سے آیا تھا اس کے لیے میرا بھائی عباس بھی شہید ہو گئے، بیٹا علی اکبر بھی، علی اصغر بھی، اور محمد بھی، سب شہید ہو چکے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا، لیکن میرے بعد کون ہے جو اس مشن پہ میرے ساتھ لبیک کہنے والا ہے؟ تو بات یہ ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم جتنے بھی مومنین اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، ہم صرف اور صرف زبان کی جو ٹیسٹ اور ذائقہ ہے اس حد تک ہیں، عملی طور پر اگر مومن بن جائے تو پھر بات بنتی ہے۔ آل محمد یہ چاہتے ہیں، ہماری طرح کے ایک ماننے والا امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، امیر کائنات کی بارگاہ میں آ کے ارشاد فرماتا ہے مولا آپ کے ماننے والے اب بڑے ہو چکے ہیں، بڑے علی ولی اللہ پڑھنے والے ہو گئے ہیں، بڑے ماننے والے ہیں، تو آپ جناب علی اپنے حق کے لیے خروج کیجیے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بہتر جانتا ہوں، چند بندوں کو ساتھ لیے پھر آ گئے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پہچان، میں علی ہوں، میں خود بہتر جانتا ہوں۔ بعد جب انہوں نے اصرار کیا مولا ارشاد فرماتے ہیں اچھا کل ایسے کرو، جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا اسے کہا کہ کل ایسا کرنا کہ تم ایسے یہ ان سب کے ساتھ یہ جتنے لوگ آئے ہو نا، یہ ذرا اپنے سر منڈوا کے آنا، جسے کہتے ہیں ٹینڈ کروا کے آنا، اس طرح۔ وہ جناب اس کی تازہ شادی ہوئی تھی، گھر میں گئے، جب انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ بال کٹوانے، اس کی زوجہ محترمہ نے کہا کیا ہو گیا، بے وقوف ہو گئے، شکل کیسی تیری لگے گی؟ انہوں نے کہا امام نے فرمایا۔ کہا امام کا کیا ہے جناب علی، اوپر جو عربی لے ہوتا ہے وہ رومال وہ رکھ کے تو وہ رسی لگا لے تو کیا پتہ چلے گا؟ دوسرے دن پھر مولا فرماتے ہیں ہاں جی، سب سے پہلے نے مولا نے اپنی ذوالفقار کی نوک سے اس کے سر سے جا رومال ہٹایا۔ امام ارشاد فرماتے میرے کہنے کے اوپر جناب علی
4 बाल तो तू दे नहीं सकता, तू कहता है मैं सर दूंगा। और मोहम्मद मोहम्मद गुलाम इसलिए मैं माजरत से अर्ज करूंगा कि जिस इमाम के कहने पे हम 4 बाल दाढ़ी के रख नहीं सकते, उस इमाम के कहने के ऊपर हम सर कैसा देंगे? तो इसी तरह एक दूसरा मौला के पास आया, कहा मौला हम तो आपके मुती हैं, फरमादार हैं, आप हुक्म में लब्बैक कहने वाले हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा फिर ये जो सामने तंदूर है इसमें छलांग लगा। कहा मौला आगे वाली आग से बचने के लिए आपको इमाम मानना था, तो आप यहीं पे आग में डालना चाहते हैं। अभी ये बात हो रही थी, उधर से मौला का मानने वाला हारून मक्की आया। इमाम ने इरशाद फरमाया, हारून जी मौला, कहा इसमें छलांग लगाओ। एक कदम आगे बढ़ा और रुका। मौला फरमाते क्या नहीं लगाना चाहता? कहते नहीं मौला, इसे नहीं रुका कि बचना चाहता हूँ, पूछना सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपका ये हुक्म सिर्फ मेरे लिए है या मेरे अहल व अयाल के लिए भी है, ताकि उनको भी साथ लेकर आओ। फौरन उसने छलांग लाई, कूदा। इमाम ने ऊपर से ढक्कन दे दिया और जो पहले आने वाला मोमेंट था उससे मैं गुफ्तगू हो गए। अब इमाम अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे हैं और उसका ख्याल उसी तंदूर की तरफ है। कहते मौला जरा उसको तो देखो, उसका क्या हाल हो गया है। इमाम फरमाते मैं तो जानता हूँ, तू तसल्ली के लिए जरा ढक्कन उठा। जब उठाया तो वो इसी तरह जिस तरह जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के साथ फूलों में खेल रहे थे। तो मेरे मोहतरम सामईन, दीन इतना न लिया जाए जितना पसंद का है। अब मुत्तहिद होकर वक़्त के यजीद के खिलाफ सबको निकलना होगा। और ये आप जान लें कि कोई बैरोक्रेट हमारा शिया हो, किसी आला मनसब के ऊपर हो, जो भी अपने आप को छुपाना चाहे, शिया कभी छुप नहीं सकता। तो वो मौत के जो घर बिस्तर के ऊपर आ जाए, पेट दर्द होने से या हार्ट अटैक होने से आ जाए, उसकी बजाय अगर इमाम के रास्ते में मौत आ जाए तो उससे बेहतर मौत और है कौन सी? इसलिए मेरे मोहतरम सामईन, खुदारा सबसे पहली बात है कि मुत्तहिद हों, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें। इसलिए कि जब मुत्तहिद हो जाएंगे, ऐसे हम न मानने वाले हो जाएं। अक्सर मैं ये कहता रहता हूँ कि विलायत का मतलब क्या है? विलायत का मतलब है हुकूमत, विलायत का मतलब इक़्तिदार। अली वलीउल्लाह का मतलब क्या है? अली की विलायत का मतलब है अली की हुकूमत, अली के इक़्तिदार। यानी हाथ उधर उठे जिधर अली चाहते हैं, आंख उधर देखे जिधर अली चाहते हैं, पांव उधर चले जिधर अली चाहते हैं। ये है विलायत अली। हमने विलायत को पढ़ने की हद तक रखा हुआ है, अपने आज़ाओ जबारे पे हम विलायत का इतलाक नहीं करते। तो इसलिए मेरे मोहतरम सामईन, एक मसला अर्ज करके कि ये जुमा के हवाले से अक्सर जो पूछा जाता है, पहला मसला तो अक्सर जब मैं पीछे खड़ा होकर ये नमाज पढ़ता हूँ ना मोमिनीन के दरमियान, आगे जब कोई और मौलाना साहब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो तकरीबन 60-70% लोग ऐसे हैं कि जिनकी नमाज और नमाज का सजदा गलत होता है, दुरुस्त होता ही नहीं। हालांकि बड़ी अच्छी तैयारी करके, गुस्ल करके, बेहतरीन कपड़े पहनकर भागते हुए जुमा में आते हैं, और जुमा में आते हैं, पता नहीं कुछ तो आने वाले ऐसे, लेकिन वो आने वाले शायद अभी भी नहीं पहुंचे, कि जिनकी कोशिश होती है कि नमाज जुमा की इकामत शुरू हो जाए, और वो आते हैं, आके सिर्फ 2 रकत नमाज जुमा पढ़कर ज़ोर असर के बगैर फिर निकल जाते हैं। पता नहीं ये कहाँ से मसला आ गया और ऐसी नमाज कहाँ से आई है और कैसी पढ़ लेनी है। सबसे पहले कई मरतबा अर्ज़ किया है कि ये 2 रकत नमाज जुमा, हालांकि 4 ज़ोहर का जो नेमुल बदल है, 2 खुतबे हैं, दोनों खुतबों का सुनना वाजिब है, लेकिन खुतबे हम सुनते नहीं हैं। और जो बंदा खुतबे नहीं सुनता और वो फिर वाजिब जुमा पढ़ता है, इस बारे में बाज़ फुक़हा फरमाते हैं कि उसका जुमा दुरुस्त नहीं, फिर वो नमाज ज़ोहर जो है वो उसको भी ज़रूर अदा करे। लेकिन यहाँ पे एक बात ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो पीछे आते हैं, जब सजदे में जाते हो तो सजदा में 7 आज़ा का ज़मीन पर लगाना वाजिब है। उन 7 आज़ा में से एक उज़्व भी रह जाए तो नमाज बातिल, यानी एक सजदा बातिल। अगर 2 सजदे मिल जाए तो एक रुकन और रुकन बातिल हो जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। 7 आज़ा क्या है? दोनों पाँव के अंगूठे, दोनों घुटने 4, दोनों हाथों की हथेलियाँ 6, 7वीं पेशानी, नाक का लगाना मुस्तहब है। लेकिन जो अक्सर लगाया नहीं जाता वो क्या है? दोनों पाँव के अंगूठे तो अक्सर लोग लगा लेते हैं यूं करके, यूं नहीं लगाने,
یہ نہیں لگانا، پاؤں کے انگوٹھے کا یہ جو سرا ہے اصل میں یہ لگانا ہوتا ہے۔ اگر پاؤں کے انگوٹھے کا سرا آپ سجدے میں جب جاتے ہیں نہیں لگا رہے تو سجدہ باطل ہے۔ اکثر لوگ یوں پاؤں لگاتے ہیں، انگوٹھا تو لگا ہوا ہے لیکن اس کا سرا نہیں لگا ہوا، اور پھر جب بیٹھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کے لیے یوں پاؤں کر کے پھر جاتے ہیں تو پاؤں سیدھے ہی نہیں کرتے۔ اور جو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، چاہے تہجد پڑھ رہا ہے، چاہے جمعہ پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ کے پاؤں کا یہ انگوٹھا اتنا بڑا ہے کہ اس سرے کے جلد آپ کے پاؤں کے انگوٹھی کی جلد کو وہ ناخن جو ہے وہ زمین پر نہیں لگنے دیتا تو پھر بھی نماز باطل ہے۔ تو اس لیے مہربانی فرما کر کوشش کیا کریں جب سجدہ کریں تو پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے جو ہیں وہ ضرور زمین کو ٹچ کریں۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ کا جو حکم ہے، جو مقلد ہیں آیت اللہ العظمیٰ عقائد سیستانی کے، ان کا حکم یہ ہے کہ نماز جمعہ زوال سے لے کر 40 منٹ کے اندر اندر اگر جمعہ پڑھا جائے تو پھر جمعہ پڑھا جائے گا واجب کی نیت سے، اور بعد میں ظہر نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جمعہ ہی اکتفا کرتا ہے۔ زوال کے فوراً بعد سے لے کر 40 منٹ کے اندر اگر نماز جمعہ کی نماز کھڑی ہو جائے تو پھر اس بندے کو جو آیت اللہ العظمیٰ عقائد سیستانی کا مقلد ہے، اگر ظہر نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، ظہر اس سے ساقط ہے۔ لیکن اگر زوال سے لے کر 1 گھنٹہ 15 منٹ یعنی سوا گھنٹہ کے اندر نماز جمعہ کی جماعت ادا کی جائے تو پھر بھی وہ ظہر پڑھ تو جمعہ واجب پڑھ سکتا ہے، لیکن ظہر بھی قربت کی نیت سے ساتھ پڑھے گا، یعنی جمعہ بھی پڑھے گا، ظہر بھی قربت کی نیت سے پڑھے گا۔ لیکن اگر کسی مقام پہ نماز جمعہ زوال کے فوراً بعد سے وقت لے کر سوا گھنٹہ سے لیٹ جماعت ہو رہی ہے تو اس بندے کا جمعہ درست نہیں ہے۔ جمعہ درست ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر اس نے جمعہ پڑھا ہے تو پھر اس کو بعد میں ظہر واجب کی نیت سے پڑھنا ہوگی۔ اگر واجب کی نیت سے ظہر وہ نہیں پڑھ رہا تو اس کا جمعہ اکتفا وہاں پر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے چاہے کہ مہربانی فرما کر آ کر خطبے کو بھی سنا کریں، اور خطبہ سننے کے ساتھ ساتھ کیونکہ 2 رکعت نماز کرنے میں المدل خطبہ ہے، اور اس کے بعد جناب علی 2 رکعت نماز کو جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ تو مہربانی فرما کر اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ باقی خداوند متعال جو ارشاد فرما رہا ہے، یہ اتفاق و اتحاد کی جو میں نے بات کی ہے، اس وقت جو ملک میں یہ افراتفری پھیلی ہے، اور بالخصوص یہ امام زمانے کے بارے میں جو گستاخی کی گئی ان کے والدہ محترمہ کے بارے میں، اس میں ہر شیعہ کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروع دین میں واجب ہے۔ جس طرح نماز اور روزہ حج و زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، یعنی نیکی کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ جو بھی کسی برائی کو دیکھے ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کیا لگے، جو جہاں پہ لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، جو لگا نہیں، اگر کوئی اندھا کسی کنویں میں گر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے بچانا یہ فرض بنتا ہے جو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس لیے ہماری یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ گستاخی جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں جہاں پہ احتجاج ہوتا ہے تنظیم کو نہ دیکھا جائے، اپنا شرعی فریضہ سمجھتے وہاں ادا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہر جمعہ میں کہا بھی جاتا ہے کہ اپنے شرعی احکام اور وجوبات شرعیہ کی ادائیگی کے لیے منہاج الحسین کیونکہ یہاں تو یاد رکھا جائے، طلباء طالبات یہاں پر علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسکول ہے جس میں یتیم بھی پڑھ رہے ہیں، اور بھی سلسلہ جو ہے اس بارے میں۔ تو دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو خدا و رسول اور آل رسول کے فرامین کو سننے، سن کر سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے کی